آج ہم ایک ایسے موضوع کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں جو صرف پتھر اور گارے کی عمارت نہیں بلکہ تاریخ، عقیدے اور فن تعمیر کا ایک زندہ سنگم ہے، مسجد اقصی۔ جی یہ وہ مقام ہے جسے تینوں ابراہیمی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام مقدس مانتے ہیں۔ جی قرآن مجید میں جب اس سرزمین کا ذکر الذی بارکنا حولہ، یعنی وہ سرزمین جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، کہ الفاظ میں کیا جاتا ہے تو یہ اس کی مطلب آفاقی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ صرف ایک جگہ نہیں، یہ انبیاء کا مسکن اور وحی کا مرکز رہی ہے۔ اسلام میں اس کی جو مرکزی حیثیت ہے، اس کی سب سے پہلی اور بڑی علامت اس کا قبلہ اول ہونا ہے۔ جی جب ابتدائی مسلمان مکہ میں تھے تو وہ نماز کے لیے اسی سمت یعنی یروشلم کی طرف رخ کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر اور وہاں تمام انبیاء کی امامت کروانا، یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ اس واقعے سے اس مقام کی عظمت تو واضح ہو جاتی ہے، لیکن پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد اتنی پرانی کیسے ہے؟ ہمارے ذرائع میں ایک بہت مشہور حدیث ہے۔ جی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ جب انہوں نے دونوں کی تعمیر کے درمیانی وقفے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا 40 سال۔ لیکن اس سے ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے تو مسجد اقصی کے اولین معمار کون تھے؟ اسی سوال پر علماء اور مفسرین نے بہت تحقیق کی ہے۔ ایک مضبوط رائے یہ ہے جو کئی روایات پر مبنی ہے کہ جس طرح خانہ کعبہ کی پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، اچھا، اسی طرح مسجد اقصی کی بنیاد بھی انہوں نے ہی اللہ کے حکم سے رکھی تھی۔ ذرائع اس پر متفق ہیں کہ اس وقت کی تعمیر آج کی طرح کی عمارت نہیں تھی، اچھا، بلکہ یہ ایک مقدس احاطے کی حد بندی تھی، ایک ایسی جگہ جسے عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کی حدود متعین کی اور پھر بعد میں آنے والے انبیاء نے اسی بنیاد پر تعمیرات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ جب طوفان نوح کے بعد اس کے آثار مٹ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، اور جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد فلسطین کے علاقے میں مضبوط ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک مرکزی عبادت گاہ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اچھا، ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت داؤد کا دور بنی اسرائیل کے استحکام کا زمانہ تھا، اس لیے ایک عظیم عبادت گاہ کی بنیاد رکھنا سیاسی اور روحانی طور پر ایک بہت اہم قدم تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، لیکن اسے مکمل ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، اور یہ وہ تعمیراتی مرحلہ ہے جو تاریخ میں سب سے زیادہ مشہور اور کسی حد تک پراسرار بھی سمجھا جاتا ہے۔ جی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور اپنی شان و شوکت اور معجزات کی وجہ سے بے مثال ہے۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھے بلکہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جنہیں ایسی طاقتیں عطا کی گئی تھیں جو کسی اور کو نہیں ملی۔ جی، ان کی سلطنت انسانوں کے علاوہ جنات، پرندوں، جانوروں اور یہاں تک کہ ہوا پر بھی قائم تھی۔ اور انہوں نے اسی غیر معمولی طاقت کو مسجد اقصی کی تعمیر جیسے عظیم کام کے لیے استعمال کیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا اور مشکل منصوبہ تھا، جس میں بھاری پتھروں کو تراشنا، دور دراز علاقوں سے لکڑی لانا، بالکل، اور ایسی تعمیر کرنا شامل تھا جو اس وقت کے لحاظ سے ایک عجوبہ ہو۔ یہ کام انسانوں کے لیے اکیلے کرنا شاید ممکن ہی نہ تھا۔ یہیں پر جنات کا کردار سامنے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عطا کردہ طاقت سے جنات کو اس تعمیراتی کام پر مامور کیا۔ یہ جنات بہت طاقتور تھے اور وہ کام کر سکتے تھے جو انسانوں کے بس سے باہر تھے۔ اچھا، میں کئی دہائیاں لگیں، اور اسی تعمیر کے دوران وہ مشہور اور حیران کن واقعہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے جڑا ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام تعمیر کے کام کی خود نگرانی کرتے تھے۔ جی، وہ ایک شیشے کے حجرے میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنے عصا یعنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر۔ اس طرح جنات کو یہ محسوس ہوتا کہ وہ ہر وقت ان کی نگرانی کر رہے ہیں اور وہ پوری محنت سے کام میں لگے رہتے، کوئی کوتاہی یا سستی نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ایک دن اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی، لیکن یہ بات کسی کو معلوم ہی نہ ہوئی۔ یہی تو معجزہ تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی موت کا علم جنات کو نہ ہو، تاکہ مسجد کی تعمیر کا یہ عظیم کام جو تکمیل کے مراحل میں تھا وہ رکے نہ۔ اچھا، چنانچہ عبادت کے دوران کھڑے کھڑے عصا کے سہارے ان کی روح قبض کر لی گئی، لیکن ان کا جسم مبارک اسی طرح قائم رہا۔ تو وہ کھڑے رہے عصا کے سہارے۔ دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، کچھ روایت کے مطابق تو سالوں گزر گئے، اور جنات کام کرتے رہے، انہیں خبر تک نہ ہوئی۔
یہ تو کسی فلمی منظر کی طرح لگتا ہے۔ بالکل، اور یہاں یہ عقیدہ بھی یاد رکھنا اہم ہے جس کا ذکر ذرائع میں ملتا ہے کہ انبیاء کے اجسام مبارک کو زمین کی مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ محفوظ رہتے ہیں۔ صحیح۔ تو جنات اور انسان سب یہی سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں۔ کام اسی رفتار سے چلتا رہا۔ تو پھر یہ راز کھلا کیسے؟ قدرت کا نظام دیکھیں، جس عصا کے سہارے وہ کھڑے تھے اسے اندر ہی اندر سے دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ وہ لکڑی کھوکھلی اور کمزور ہوتی گئی۔ آخر کار جب وہ عصا ان کے جسم کا بوجھ برداشت نہ کر سکا تو ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ تب جا کر جنات کو حقیقت کا علم ہوا کہ وہ تو ایک ایسے شخص کے خوف سے کام کر رہے تھے جس کا انتقال بہت پہلے ہو چکا ہے۔ اور یہی اس واقعے کا سب سے بڑا سبق ہے۔ قرآن مجید میں سورہ سبا کی آیت 14 میں اسی کا ذکر ہے۔ جی۔ مفہوم یہ ہے کہ پھر جب ہم نے ان سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا پتہ صرف زمین کی دیمک نے دیا جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ بس جب وہ گر پڑے تب جنوں پر یہ حقیقت کھلی کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو وہ اس ذلت آمیز مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ یہ تو علم غیب کے تصور پر ایک بہت بڑی تفسیر ہے، یعنی جنات جو اتنی طاقتور اور پر اسرار مخلوق سمجھے جاتے ہیں وہ بھی سامنے کھڑے شخص کی موت سے بے خبر رہے۔ جی، یہ واقعہ صرف جنات کی لا علمی کو ظاہر نہیں کرتا۔ ذرائع کے مطابق یہ ایک عملی مثال ہے جو قرآن کے اس بنیادی عقیدے کو ثابت کرتی ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ صحیح۔ کوئی بھی مخلوق چاہے وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں یا انسان اس دائرے سے باہر ہے۔ یہ واقعہ اس عقیدے کی ایک ایسی ٹھوس دلیل ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس ایک مقام کی تعمیر میں جو محنت، معجزات اور پیغمبرانہ تاریخ صرف ہوئی اس پر غور کریں تو یہ ہمیں مقدس مقامات کی اصل نوعیت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ شاید یہ کہ ان کی قدر ان کی عمارتوں میں نہیں بلکہ ان کہانیوں، ان اسباق اور اس روحانی ورثے میں ہے جو ان سے وابستہ ہے اور جو نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے۔